نام عبداللہ، کنیت ابو یوسف، یہود مدینہ کے خاندان قینقاع میں سے تھے، جس کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث قبیلہ بنو خزرج میں ایک خاندان بنی عوف کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک شاخ کا نام قواقل ہے۔ عبداللہ اسی قواقل کے حلیف تھے۔ ایام جاہلیت میں ان کا نام حسین صاد کے ساتھ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل فرما دیا اور عبداللہ رکھا، تو آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر ایک روز حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، جس میں آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات، جو ہدایت آموز کلمات ہیں، یہ سنے تو آپ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کچھ پھل آقا علیہ السلام کو پیش کیے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت بھی آپ نے کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر ایک روز عبداللہ بن سلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے 3 باتیں دریافت کرتا ہوں جو انبیاء کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان 3 باتوں کا ہی جواب دے دیا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پکار اٹھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم ایک افتراء برداز قوم ہے، اور میں عالم بن عالم اور رئیس بن رئیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کو بلا کر میری نسبت دریافت کیجئے، لیکن میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے جو بڑے تھے ان کو طلب کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور کہا کہ تم نے حسین بن سلام کون ہے، کون شخص ہے؟ تو وہ بولے: ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کے بارے میں کہ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، وہ خود بھی اچھے ہیں اور ان کا باپ بھی بہت اچھا تھا، وہ اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا تو بالکل ہی ناممکن ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آنے کے لیے کہا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے اور یہودیوں سے کہا: خدا سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا مذہب بالکل سچا ہے، اور یہ اللہ کے نبی آخر الزماں ہیں۔ تو یہود نے جب یہ بات سنی تو وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے، اور انہیں بالکل بھی یہ توقع نہیں تھی کہ عبداللہ بن سلام جیسا ایک بڑا ہمارا عالم جو اسلام قبول کر لے گا۔ تو وہ غصے سے کہنے لگے: تم جھوٹے ہو اور ہماری جماعت کے بدترین شخص ہو، اور تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھ لیا، اسی بات کا مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ ایسا ہی میرے بارے میں کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی شرکت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ خندق میں
شریک ہوئے، اور اسی طرح آپ نے تمام دیگر جو بعد میں غزوات یا مارکے پیش آئے ان میں آپ نے شرکت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے مدینہ سے شام روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب باغیوں نے آستانہ خلافت کا محاصرہ کر کے آپ کے قتل کی تیاریاں کیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مکان کے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے تو باہر جا کر منتشر کرو لوگوں کو جو جمع ہیں۔ عبداللہ بن سلام باہر تشریف لائے اور مختصر تقریر کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں، میرا نام جاہلیت میں فلاں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا ہے اور میرے متعلق قرآن مجید میں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور خدا کی تلوار اب تک نیام میں ہے اور فرشتوں نے تمہارے شہر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الہجرت ہے اپنا نشیمن بنا لیا ہے، پس ڈرو، خدا سے ڈرو اور ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کرو۔ خدا کی قسم اگر تم ان کے قتل پر کمر بستہ ہوئے تو تمہارے ہمسایہ فرشتے مدینہ چھوڑ دیں گے۔ خدا کی وہ تلوار نکل پڑے گی جو اس وقت تک نیام نے ہے اور پھر قیامت تک نیام نے واپس نہ جائے گی۔ لیکن ان سب دلوں پر اس پرزور تقریر کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اس یہودی کو عثمان کے ساتھ ہی ان دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عہد خلافت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ سے کوفہ دارالخلافہ تبدیل کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی، یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر نہ چھوڑیے ورنہ پھر اس کی زیارت نہ کر سکیں گے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی تو فرمایا وہ بیچارے نیک آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی اگر ہم بات کریں تو رات انجیل، قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ان کا سینہ منور تھا۔ تو رات پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے آپ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کی تعریف آتی ہے وہاں اکثر اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور بڑے فضائل اور خوبیوں کے مالک ہیں۔ آپ اگر اہل کتاب تھے تو تب بھی آپ سب سے بڑے عالم تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو قرآن و حدیث کی طرف توجہ کی اور حدیث میں بھی آپ نے بڑا کمال حاصل کیا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ اکرام نے احادیث کو جمع کرنے والے سب سے زیادہ تھے، ان سے حدیثیں دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شام گئے اور کعب احبار سے یہ حدیث بیان کی کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس میں خدا سے کچھ مانگے تو اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ اس پر حضرت کعب نے کچھ رد و قدح کی، یہاں تک کہ اخیر میں حضرت ابو ہریرہ کے موافق ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مدینہ آ کر عبداللہ بن سلام سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کعب نے جھوٹ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہوں نے میرے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پھر فرمایا جانتے ہو وہ وقت کون سا ہے؟ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور کہا جلد بتلائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ پائے عظمت میں بہت بلند تھے، اخلاقی حیثیت میں بھی آپ کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔
صحیح بخاری میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زمین پر چلنے والے شخص کو جنتی نہیں فرمایا، البتہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ نے شاگردوں سے فرمایا کہ میں دنیا سے اٹھ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ علم نہیں اٹھتا، جو شخص اس کی جستجو کر لے گا وہ پالے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 4 نام گنوائے جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ فرمایا کہ پہلے وہ یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ 11ویں جنتی ہیں۔ بہت سارے فضائل آپ کو حاصل ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک دن نماز کے لیے آئے اور لوگوں نے کہا یہ جنتی شخص ہیں۔ فرمایا جس بات کو آدمی جانتا نہ ہو اس کو زبان سے نہ نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دی تھی کہ اسلام پر تمام عمر قائم رہو گے۔ ناظرین اکرام، آپ کی اولاد میں سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یوسف اور ایک کا نام محمد، اور یہ دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔